میں دو یا تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ پہلی گزارش، میں اپنی گفتگو کا آغاز اس بات سے کرنا چاہوں گا گزشتہ دنوں اسلام آباد میں ایک تقریب میں شرکت کی مجھے دعوت دی گئی۔ وہ تقریب منعقد کرنے والے لوگ میڈیا سے وابستہ تھے، صحافی حضرات تھے۔ تقریب میں مختلف خیال کے، مختلف نظریات کے لوگوں کو دعوت دی گئی تھی، اور تقریب کا موضوع تھا کہ آج کے دور میں مدرسہ اور مولوی سوسائٹی کو کیا دے رہا ہے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، ذرا میں آپ کی توجہ چاہوں گا بہت۔ موضوع تھا جی، آج کے دور میں مولوی اور مدرسہ سوسائٹی کو کیا دے رہا ہے۔ خدا کی شان کی اس مجلس میں اتفاق یہ تھا کہ میرے علاوہ جتنے لوگ اس میں موجود تھے وہ سارے کے سارے سیکولر مزاج اور دین بیزار لوگ تھے۔ مولوی اور مدرسے کو سیکولر طبقہ برداشت نہیں کرتا، وہ سب اسی مزاج کے لوگ تھے۔ ایک داڑھی ٹوپی والا اس محفل میں میں ہی بیٹھا تھا۔ پھر بات تو کنفرم تھی کہ سب کی توپوں کا رخ میری طرف ہی تھا۔ وہ سارے خوب گرجے برسے اور جو کچھ ان بیچاروں کے ذہن میں کچرا بھرا ہوا تھا وہ نکالا اور مدارس کو اور مولویوں کو خوب لتاڑا۔ اب میں تفصیل میں نہیں جاتا، ان کی گفتگو کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ جو سب نے گفتگو کی اس سب کا خلاصہ یہ تھا کہ آج کے دور میں مولوی اور مدرسے کا سوسائٹی میں کوئی کردار نہیں ہے۔ مولوی مدرسوں میں قوم کے بچوں کو چندے مانگ مانگ کر بھکاری بناتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو زکوٰۃ اور فطرانہ مانگنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ بقرعید کا موقع آتا ہے تو یہ قربانی کی کھالیں جمع کرنے نکل پڑتے ہیں۔ ان کا کام سوائے چندے مانگنے کے اور کچھ بھی نہیں۔ بتائیں، آج تک مولویوں نے مدرسوں سے کتنے ڈاکٹر پیدا کیے، کتنے انجینئر بنا کر نکالے، کتنے وکلاء کو ڈگریاں دی، کتنے لوگوں کو ماسٹر کروایا اور گریجویشن کی ڈگری دی؟ کچھ بھی نہیں۔ ہمارا بس چلے تو ہم ان مدرسوں کو تالے لگا کر مولویوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیں۔ یہ ان کی گفتگو کا خلاصہ تھا جو میں نے عرض کیا۔ جب سب نے اپنے اپنے بھڑاس نکال لی تو آخر میں میری باری آئی۔ میں کھڑا ہوا اور میں نے عرض کیا کہ جی، آپ کے آج کی مجلس کا موضوع اور سوال یہ ہے کہ مولوی اور مدرسہ قوم اور سوسائٹی کو کیا دے رہا ہے۔ اس کا جواب تو میں بعد میں عرض کروں گا، پہلے میرا بھی ایک سوال ہے، کیونکہ مولوی صرف جواب دینے کے لیے پیدا ہے۔ مولوی بھی منہ میں زبان رکھتا ہے، اور مولوی کو بھی کسی پر سوال کرنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ کسی کو جائز بات ہے۔ میں نے کہا پہلے میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب دیجئے، پھر میں آپ کے سوال کا جواب۔ کہنے لگے نہیں، کیا سوال ہے؟ میں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ مولوی اور مدرسے نے قوم اور سوسائٹی کو کیا دیا۔ میرا سوال ہے، بتائیے پہلے کہ قوم اور سوسائٹی نے مولوی اور مدرسے کو کیا دیا۔ جائز سوال ہے یا نہیں؟ میں نے کہا چلیے باقی باتیں چھوڑ دیں، انہی تین چیزوں کو لے لیتے ہیں جو آپ نے ذکر کی، زکوٰۃ، فطرانہ اور قربانی کی کھال، انہی تین چیزوں کو لے لیتے ہیں۔ میں نے کہا بتائیے یہ تینوں چیزیں 100 میں سے کتنے بندے ہیں جو ادا کرتے ہیں؟ اگر شمار کریں تو میرے خیال میں 100 میں سے 10 بندے بھی، 90 تو ویسے جان چھوڑا لیں، 10 بندے دیتے ہیں زکوٰۃ اور فطرانہ اور قربانی۔
ان 10 کو بھی تحقیق کریں اور گہرائی میں جائیں تو ان 10 میں سے بھی کتنے ہیں جو یہ تینوں چیزیں شوکت خانم کو دیتے ہیں، کتنے ہیں جو یہ تینوں چیزیں عیدی جیسے اداروں کو دیتے ہیں، کتنے ہیں جو یہ تینوں چیزیں اپنے محلے کی کسی بیوہ اور یتیم کو دیتے ہیں. تو پھر 10 میں سے ان کو تقسیم کر کے مدرسے کے حصے میں کتنے آئے؟ 1 2 3، اس سے زیادہ تو نہ ہوئے. 100 میں سے بمشکل 2-3 بندوں نے یہ 3 چیزیں مدرسے کو دی. ہر ہفتے دی؟ بولو بھائی. ہر مہینے دی؟ ہر 6 ماہ بعد دی؟ کتنے عرصے بعد دی؟ بلکہ میں تھوڑا سا آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں تاکہ سب کو کلیئر ہو جائے، کوئی ابہام نہ رہے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا، ایک عمومی سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں کہ عموماً عوام اور سوسائٹی مدرسے سے کیا تعامل کرتی ہے. یا آپ حضرات نے 5000 روپے کا نوٹ اور 20 روپے کا نوٹ دیکھا ہے؟ بول دو یار، چپ اس طرح کر گئے ہو، میں آپ سے چندہ مانگنے لگا. دیکھا ہے نا؟ آپس میں شکلیں ملتی ہیں نہیں ملتی؟ کزن لگتے ہیں نا، شکلیں ملتی ہیں بڑی بڑی. دونوں کی آپس میں اکٹھ ہوا اور ملاقات ہو گئی. ملاقات ہوئی، ہیلو ہائی ہوئی. جب گپ شپ کے بعد آپس میں دونوں جدا ہونے لگے تو 20 والے نوٹ نے 5000 والے نوٹ سے کہا، یار تم سے گپ شپ کی، بڑا مزہ آیا، آئندہ کبھی ملنا ہو، تم سے ملاقات کرنی ہو تو کہاں ملو گے؟ 5000 والا نوٹ بڑا اکڑ کے کہنے لگا، جناب میں ہر ایرے غیرے کو منہ، بالخصوص نئے پاکستان میں تو بالکل نہیں لگا. ایسے ہی ہے جی، مجھ سے ملنا ہے تو بحریہ ٹاؤن میں آؤ، DHA میں آؤ، اسلام آباد کی کسی پوش سیکٹر میں آؤ، کسی بڑے امیر بندے کے بٹوے میں، تجوری میں، لاکر میں، اکاؤنٹ میں آؤ. میں بڑے بڑے لوگوں کے ہاں دستیاب ہوتا ہوں، چھوٹے موٹے لوگوں کو میں لفٹ نہیں کراتا. 5000 والے نوٹ نے 20 والے سے پوچھا، جی میرا ایڈریس تو پوچھا ہے، اپنا بھی تو عطا پتا دو، تم کہاں ہوتے ہو؟ تو 20 روپے والا نوٹ بیچارہ بڑا شرمندہ سا ہو کے کہنے لگا، جناب میں تو انہوں کدرے لبا نہ لبا، میں مسجد اور مدرسے دے چندے دے ڈبے وچ تو انہوں ضرور ملا. میرے خیال میں ہے تو ظاہراً لطیفہ لیکن بڑی حقیقت پر مبنی. کچھ میں نے زیادہ غلط، چپ کر گئے ہو کسی، مجھے نہیں پتا آپ کے ہاں کا کیا رواج ہے، لیکن عمومی بات یہی ہے. آپ کو یقین نہ آئے تو جمعے والے دن جمعے کی نماز کے بعد وہ چندے کا ڈبہ کھلتا ہے نا تو چیک کر لیا کرو جا کے. ایسا ہی ہے جی. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سوسائٹی اور قوم مدرسے کو کیا دے رہی ہے. بخدا یہ تعاون نہ ہونے کے برابر ہے یا نہیں ہے؟ بولتے جاؤ یار میرے ساتھ، غلط تو نہیں کہہ رہا میں. یہ تعاون نہ ہونے کے برابر، یہ سوسائٹی اور قوم کا مدرسے کے ساتھ تعلق نہ ہونے کے برابر. میں نے کہا اب آؤ اپنے سوال کی طرف کہ مولوی اور مدرسہ قوم اور سوسائٹی کو کیا دے رہا ہے. میں نے کہا یہ میں بتاؤں گا نہیں، یہ میں دکھاؤں گا. کس طرح؟ آپ کو بھی دکھاتا ہوں. اس کا ایکو ذرا بند کر دیں، اس کو ختم کر دیں. اس مجمع میں کتنے ڈاکٹر بیٹھے ہو؟ ہاتھ کھڑا کرو. کوئی بھی نہیں. کتنے انجینئر بیٹھے ہو؟ ہاتھ کھڑا کرو. کوئی بھی نہیں. کتنے وکیل بیٹھے ہو؟ ہاتھ کھڑا کرو. کتنے IT کے ماہر بیٹھے ہو؟ ہاتھ کھڑا کرو. کتنے ماسٹر کی ڈگریاں لیے ہوئے بیٹھے ہو؟ ہاتھ کھڑا کرو. کتنے سائنسدان بیٹھے ہو؟ ہاتھ کھڑا کرو. اب میں سیاست دان نہیں کہوں گا، سمجھ آ رہی؟ ایک ہی تو شعبہ ہے جس میں ہم خود کفیل ہیں. پتھر اٹھاؤ نیچے سے 4 لیڈر نکلتے ہیں جناب، سمجھ آ رہی؟ اس کی بات میں نہیں کروں گا. لیکن باقی شعبوں میں اتنا بڑا مجمع، کوئی جواب نہیں. توجہ، اس مجمع میں حافظ قرآن اور عالم دین کتنے بیٹھے ہو؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرو. نہیں یار، اونچی کو ہو سبحان اللہ. جواب ملنا چاہیے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں آج کے دور میں مولوی اور مدرسہ سوسائٹی کو کیا دے رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اور خدا کی قسم یہ آپ کے چکوال کے اس علاقے کی کیفیت نہیں. میں خدا کے گھر میں کھڑا ہوں،
اور پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں آپ کو مولوی اور مدرسے کی یہ ریپوٹیشن اور یہ ریزلٹ کراچی سے لے کر گلگت اور پشاور تک یہی نظر آئے گا انشاءاللہ. بولیے ہے یا نہیں ہے؟ اب میں آپ کو ایک دعوت فکر دیتا ہوں. ہونا تو یہ چاہیے بڑی بڑی تنخواہیں، لاکھوں کروڑوں روپے کے فنڈ، بڑی بڑی مراعات، بڑے بڑے ٹی اے اور الاؤنسز، عالیشان بلڈنگیں، عمارتیں اور گاڑیاں، سرکار کی پشت پناہی اور مکمل شاباش یہ مولوی کو نہیں ملتی، یہ مدرسے کو نہیں ملتی، یہ تمہارے اسکولوں کو ملتی ہیں، کالجوں کو ملتی ہیں، یونیورسٹیوں کو ملتی ہیں. لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کے فنڈ کا تقاضا یہ تھا کہ میری قوم کا ہر دوسرا نوجوان اسکول کالج سے ڈاکٹر بن کر نکلتا، انجینئر بن کر نکلتا، وکیل بن کر نکلتا، آئی ٹی کا ماہر بن کر نکلتا، کمپیوٹر کا ماہر بن کر نکلتا، ماسٹر کی ڈگری لے کر نکلتا، گریجویشن کی پوسٹ پر بیٹھا ہوا نظر آتا. اگر میری قوم کو آج ڈاکٹر نہیں ملے، انجینئر نہیں ملے، وکیل نہیں ملے، سائنٹسٹ نہیں ملے، آئی ٹی کے ماہر نہیں ملے، عصری علوم کے ماہر نہیں ملے، تو ذمہ دار مدرسہ نہیں، ذمہ دار مولوی نہیں. مولوی نے یہ ذمہ داری لی ہی نہیں تھی. جا کر اپنے اسکولوں سے پوچھو، کالجوں سے پوچھو، یونیورسٹیوں کے ڈی این سے پوچھو کہ یہ کمی کیوں رہ گئی. کروڑوں روپے کے فنڈ تو تمہیں ملے، مولوی کو نہیں ملے. اس کے مد مقابل مدرسے کے مولوی نے چندہ مانگا، زکات اکٹھی کی، قربانی کی کھالیں مانگی، ایک ایک دروازے پہ جا کے مٹھی مٹھی آٹا جمع کر کے ان بچوں کو لا کر کھلایا. زمانے کے تانے سنے، حالات کے جبر کو برداشت کیا، حکومت وقت کی سنگینی سے ٹکرائے. کسی نے مولوی کو دقیانوس کہا، کسی نے رشوت پسند کہا، کسی نے پتھر کے زمانے کی پیداوار کہا، کسی نے امن کے راستے میں رکاوٹ کہا، کسی نے ترقی کے راستے میں رکاوٹ کہا، کسی نے جدید دور کے تقاضوں سے ناآشنا کہا، کسی نے گنبد کے خول میں بند کہا، کسی نے ٹکڑوں اور دال روٹی پہ پلنے والا کہا، کسی نے اس پر فور شیڈول کے مقدمے بنائے، کسی نے اس کو بڑی گھٹیا مخلوق سے تعبیر کیا، کسی نے اس کو حالات کے جبر اور ستم کی چکی میں پسنے پر مجبور کر دیا. لوگوں کے تانے سن کر، حالات کے جبر کو برداشت کر کے، روکھی سوکھی کھا کر، ایک چپڑاسی سے بھی کم تنخواہیں لے کر، ان پھٹی پرانی چٹائیوں پر بیٹھ کر رب کے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کو ایسے سینے سے لگایا کہ کراچی سے لے کر خیبر تک، پاکستان کے کونے کونے، کریا کریا، بستی بستی، نگر نگر، خاندان خاندان، ایک ایک گھر اور علاقے تک خدا کے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کی روشنی کو پہنچا کے چھوڑا ہے. بولیے پہنچایا نہیں پہنچایا؟ ہلکی سی جھلک تو آپ اپنے اس علاقے میں دیکھ رہے ہیں. اس میں کوئی مبالغہ ہے؟ بولیے جی. میں کوئی محض جذباتی بات تو نہیں کر رہا، میں تو آن دی گراؤنڈ آپ کو بتا رہا ہوں، ایک دعوت فکر دے رہا ہوں کہ سوسائٹی نے مولوی کو کیا دیا اور بدلے میں مولوی نے سوسائٹی کو، بولو سارے. چلیے میں اسی کو تھوڑا اور آگے بڑھاتا ہوں. آنکھیں کھولیے اور دیکھیے، میں خدا کے گھر میں کھڑا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، جتنا کنٹریبیوشن، جتنا معاشرے کی فلاح و بہبود میں کردار اور جتنا معاشرے کی نسل نو کو سنوارنے میں محنت اور کوشش اور جتنا مقدار خواندگی کو بڑھانے میں مولوی اور مدرسے کا کردار ہے، خدا کی قسم کوئی اور ادارہ اتنا کردار نہیں پیش کر سکتا ہے. یہ میرا دعویٰ ہے. اور میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، جتنا بڑا محسن سوسائٹی کا مولوی اور مدرسہ ہے، کوئی اور کچھ بولیے، کوئی اور. میں دلیل دیتا ہوں، اس پر میں جذباتی بات نہیں کر رہا، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات اور کہتا ہوں. اس مجمع میں بہت سے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اسکولوں کالجوں سے وابستہ لوگ بیٹھے ہوں گے، اسکولوں میں پڑھانے والے لوگ بیٹھے ہوں گے، وہاں کے تعلیم یافتہ افراد بیٹھے ہوں گے. میں آپ کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں. آپ نے مولوی اور مدرسے کو سوشل میڈیا کے ذریعے پہچاننے کی کوشش کی، صحافیوں سے پوچھا مولوی کا تعارف، آپ نے ٹی وی کے اینکر پرسنوں سے مولوی کو پرکھنے کی کوشش کی، تو وہاں سے نیگیٹو تعارف ملا، وہاں سے منفی روپ ملا آپ کو. آئیے ہم سے پوچھئے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارا مدعا ہے کیا، ہماری دعوت ہے کیا.
ہمارا مشن اور پیغام ہے کیا، ہمارا میسج ہے کیا؟ آؤ ہم سے سنو انشاءاللہ۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے کہا سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا تو آج یہ منظر نہ ہوتا۔ میں دو چار غلط فہمیوں کا ازالہ بھی کرنا چاہوں گا، لیکن توجہ چاہوں گا آپ کی۔ میں ایک بات کہتا ہوں، ہم اسکول کی تعلیم کے مخالف کچھ ہی بولو سارے، ہم انگریزی پڑھانے کے مخالف، ہم انگریزی زبان کے مخالف، ہم کمپیوٹر اور سائنس کے مخالف، ہم عصری علوم کی نفی نہیں کرتے، بلکہ میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں ہم اپنے مدارس کے اندر باقاعدہ انگریزی بھی پڑھاتے ہیں، سائنس کے مضامین بھی پڑھاتے ہیں، سوشل سٹڈی بھی پڑھاتے ہیں، معیشت اور اکانومی بھی پڑھاتے ہیں، بینکنگ کا نظام تک پڑھاتے ہیں، صحافت اور جرنلزم بھی ہم پڑھاتے ہیں، فزکس کیمسٹری بائیو کی تھیوریاں بھی ہم پڑھاتے ہیں، الجبرا اور میتھمیٹکس کے قاعدے اور کلیے بھی پڑھاتے ہیں۔ کوئی نفی نہیں ہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی، پاکستان میں ایسے مدرسے موجود ہیں جو اس وقت مدرسے کی چٹائیوں پر ان بچوں کو او لیول اور اے لیول کی مثالی تعلیم دے رہے ہیں۔ بولیے ایسے ہیں یا نہیں؟ وقت نہیں ہے، میں پورے ملک میں پھرتا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں آپ کو انگلیوں پر یہ ادارے نام لے کے گنوا سکتا ہوں جو ہے تو مدرسہ لیکن او لیول پڑھا رہا ہے تو مدرسہ اے لیول کی تعلیم دے رہا ہے تو مدرسہ ایسی ٹاپ کی انگریزی بولی جاتی ہے بڑے بڑے انگریزوں کے منہ کھلے رہ جائیں، ہے تو مدرسہ اکانومی اور معیشت ایسی سکھائی جاتی ہے کہ دنیا کے کئی بینک اس مدرسے سے اپنے فاضل علماء کا تقاضا کرتے ہیں، مانگتے ہیں کہ اپنے مدرسے کے فارغ التحصیل عالم دے دو، ہم نے اپنے بینک میں اسلامی شعبے کے نگران کے طور پر انہیں رکھنا چاہتے ہیں، فخر اور اعزاز سمجھتے ہیں۔ ایسے مدارس کی کوئی کمی نہیں۔ اگر ہم ان علوم کے مخالف ہوتے تو بتائیے اپنے مدارس میں یہ چیزیں پڑھاتے؟ بولو یار، ہمیں بولو۔ یہ غلط فہمی دور کرو جی، مولوی لمیٹڈ سوچ کے مالک ہیں، محدود سوچ کے مالک ہیں، یہ بس ایک مخصوص لگا بندہ نصاب رکھتے ہیں، یہ گنبد کی صدا میں بند ہیں، یہ جدید دور کے تقاضوں سے چلنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ غلط فہمی دور کرو اپنی، ہم جدید دور کے تمام تقاضوں سے باخبر ہیں اور جتنی ضرورت ہے اس ضرورت کو ان چٹائیوں پر پورا کر رہے ہیں الحمدللہ۔ لیکن ہم کہتے کیا ہیں؟ سنیے گا ذرا، ہم انگریزی پڑھاتے ہیں، عصری علوم پڑھاتے ہیں، مگر ضرورت کے درجے میں، مقصد کے درجے میں نہیں۔ توجہ ہے سب کی؟ کس درجے میں؟ سارے بولیے کس درجے میں؟ ہاں میں کہتا ہوں اے ایپل، بی بیبی، سی کیٹ، ڈی ڈاگ، یہ میری ضرورت ہے، میرا مقصد نہیں۔ الف انار، بے بکری، تے تختی، تے ٹوپی، میری ضرورت ہے، میرا مقصد نہیں۔ لیکن الف اللہ اور بے بسم اللہ میری ضرورت نہیں، میرا ایمان ہے، میرا مقصد ہے۔ جائز بات ہے یا نہیں؟ چلیے میں تھوڑا اور آسان کرتا ہوں، سننا ذرا میری بات کو، مدعا سمجھو ہمارا، غلط فہمی کا شکار ہو کر ہم سے دور مت جاؤ، اپنی نسلوں کو ہم سے دور مت کرو۔ ہم کہتے ہیں جناب ہم انگریزی اور عصری علوم کے مخالف نہیں، ہم کہتے ہیں اپنی ترتیب کو ٹھیک کرو۔ کیا کرو؟ بولو یار، کیسے ٹھیک کرو؟ توجہ، بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے کان میں کیا دیتے ہو؟ اذان دیتے ہو۔ اس کے بعد اس کا باپ، اس کا نانا یا اس کا دادا محلے کے یونین کونسل کے دفتر میں کیا کرتا ہے؟ اس کا نام لکھواتا ہے، اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بنواتا ہے۔ ایسے ہی بچہ تھوڑا سا اور بڑا ہوا، اس کو ہم نے مقامی محلے کے علاقے کے انگلش میڈیم اسکول میں داخل کروایا اور اسے انگریزی زبان سکھایا۔ ایسا پروسیس چلتا ہے۔ توجہ، سب سے پہلے اچھا انگریزی زبان کیوں سکھاتے ہیں انگلش میڈیم میں؟ کہ اس بچے نے بڑا ہونا ہے، کاروبار کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، ملک سے باہر جانا ہے، تو ملک سے باہر انٹرنیشنل زبان کون سی ہے؟ انگریزی ہے۔ تو جب ملک سے باہر جائے گا اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسے کون سی زبان کی ضرورت پڑے گی؟ ہم نے سب سے پہلے بچے کے کان میں اذان دی، اس کو یہ بتانے کے لیے کہ تو مسلمان ہے، پھر اس کے بعد اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بنوایا یہ بتانے کے لیے کہ تو پاکستانی ہے، پھر اس کے بعد ہم نے اس کو انگریزی زبان سکھائی یہ بتانے کے لیے کہ تیری بین الاقوامی ضروریات بھی ہیں۔ ترتیب یہی ہے نا، سب سے پہلے کیا دیا؟ بولنا یار۔ اس کے بعد کیا دیا؟ برتھ سرٹیفکیٹ۔ اس کے بعد ABC سکھائی، انگریزی پڑھائی۔ جناب توجہ، اور آسان کر دیتا ہوں،
کہتے ہیں ترتیب کو ٹھیک کرو. بچہ سب سے پہلے اذان دیتے ہیں, عربی زبان سکھاتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ تو مسلمان ہے. برتھ سرٹیفکیٹ بناتے ہیں بتانے کے لیے تو پاکستانی ہے. انگریزی سکھاتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ تیری بین الاقوامی ضروریات ہیں. ترتیب یہ ہے, ہم کہتے ہیں سب سے پہلے اپنے بچے کو الف با تا سا پڑھاؤ, اس کے بعد اپنے بچے کو الف بے تے سے پڑھاؤ, اس کے بعد اپنے بچے کو اے بی سی پڑھاؤ. سب سے پہلے کیا پڑھاؤ؟ یہ الف با تا سا کیا ہے؟ عربی ہے. پھر الف بے تے سے پڑھاؤ, یہ کیا ہے؟ اردو ہے. پھر کیا پڑھاؤ؟ اے بی سی پڑھاؤ, یہ انگریزی ہے. تو انگریزی کا نمبر ہماری ترتیب میں کہاں آیا؟ سارے بولو کہاں آیا؟ جناب میرا آپ سے اختلاف یہاں ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں انگریزی کا نمبر تیسرا ہے, تیرا اسکول کالج کہتا ہے انگریزی کا نمبر پہلا ہے. سمجھ آ رہا نہیں آ رہا؟ تم نے اسلام کو, اسلامیات کو, ناظرہ قرآن مجید کی تعلیم کو بھی اپنے اسکولوں کے اندر صرف ذائقہ بدلنے کی حد تک رکھا ہے بس. اور آپ کو پتا ہے آپ کے نئے پاکستان میں اسلامیات کے ٹیچر, آپ کی گورنمنٹ نے وہ کوٹا رکھا ہے کہ آپ کے اسکولوں میں مسلمان بچوں کو اسلامیات پڑھانے کے لیے ٹیچر جو رکھے جا رہے ہیں ان میں عیسائیوں کا کوٹا بھی ہے. یہ موجودہ حکومت کر رہی ہے ریاست مدینہ کی دعوے دار, انہوں نے کوٹا رکھا ہے کہ عیسائی مذہب کا بندہ مسلمان کے بچے کو اسلام سکھائے گا. کوٹا رکھا گیا باقاعدہ جناب, یہ ہو رہا ہے ریاست مدینہ کے نام پر. وہ جو چلو عیسائیوں کو چھوڑو مسلمانوں کو لے لو, اسلامیات پڑھانے والا ٹیچر اسکول کے اندر خود اسلام سے کوسوں دور ہے یا نہیں؟ بابا تھوڑی سی دیر اسمبلی میں بچے سے ٹوٹی پوٹی ترت کروا دی, ٹوٹی پوٹی اسلامیات پڑھا دی, تم سمجھتے ہو اسلام کا حق ادا ہو گیا؟ تم نے اسلام کو بڑا دور رکھا ہے, ہم نے اسلام کو مدرسے میں اٹھا کے سر کے اوپر جگہ دی ہے. فرق یہ ہے, ہم کہتے ہیں ترتیب کو ٹھیک کرو. ہمارے ایک بزرگ فرمانے لگے, ایک ادارہ بنا ہمارے علاقے میں, ادارے میں عصری اور دینی دونوں تعلیم کا انتظام کیا گیا کہ ایک ہی چھت تلے مدرسہ بھی, اسکول بھی, قرآن بھی, انگریزی بھی پڑھائی جائے گی. کہنے لگے میں گیا, میں نے دیکھا باہر بورڈ لگا ہے, بورڈ پہ جملہ لکھا ہوا تھا کہ ہماری یہ چاہت ہے ہمارے علاقے کے بچوں کو اس ادارے میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی جائے. یہ جملہ لکھا ہوا. فرمانے لگے میں نے ان سے جا کر کہا تمہاری نیت بہت اچھی, تمہارا جذبہ بڑا اچھا, شوق قابل قدر ہے, لیکن ترتیب ٹھیک کرو. وہ کس طرح؟ تم نے جملہ لکھا کہ ہماری چاہت ہے کہ ہم اس ادارے میں اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی دیں, یہ ترتیب نہیں. تم جملہ بدلو کہ ہماری چاہت ہے ہم اپنے علاقے کے بچوں کو دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکول بھی پڑھائیں. جملے کا فرق سمجھ آ رہا نہیں آ رہا؟ اور پرائرٹی پہ اللہ کا دین ہے, اولیت پہ اللہ کا قرآن ہے, پہلے درجے اور پہلے نمبر میں ترجیحات میں رب کا دین ہے, پھر ساتھ بولو بولو پھر ساتھ کیا ہے؟ اسکول بھی ہے جناب. اس لیے کہ دین ہمارا مقصد ہے اور جناب اسکول ہماری ضرورت ہے, قرآن ہمارا مقصد ہے, اے بی سی ہماری ضرورت ہے. تو جناب اولیت مقصد کو ہوتی ہے یا ضرورت کو؟ بولو سارے, یہ فرق ہے ہم میں اور تم میں جناب. اور کوئی جھگڑا عصری علوم کے, تم بھی قائل ہو ہم بھی قائل ہیں. سمجھ آ رہی ہے کچھ؟ آپ سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑا آگے چلوں, پریشان تو نہیں ہو, میں زیادہ سخت ہاتھ سے نہیں رکھ چھوڑے بھائیوں. میں تنقید نہیں کر رہا, حقیقت بتانے کے لیے سمجھا رہا ہوں, ورنہ اسکول کالج والا بھی میرا بھائی ہے, دنیاوی اداروں سے وابستہ مسلمان بھی میرا بھائی ہے. میں کوئی نفرت کا بیج بونے نہیں آیا, میں ایک حقیقت کا تقابل پیش کر رہا ہوں کہ انصاف کرو, خواہ مخواہ ہمارے بارے میں غلط رائے قائم مت کرو. ہم جس رخ پر چل رہے ہیں بڑی دلیل کی قوت کو لے کر چل رہے ہیں, ہمارے مدعے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. توجہ چاہوں گا میں آپ کی. میں نے کہا یہ مدرسہ اور مولوی پوری سوسائٹی کا محسن ہے, بولیے کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ وہ کس طرح محسن؟ سنیے گا ذرا. اسکول اور کالج آپ سے لیتا بہت ہے دیتا تھوڑا ہے, اور مدرسہ آپ سے لیتا تھوڑا ہے دیتا بہت ہے. جملہ ذرا غور کرنا. اسکول کالج لیتا بہت ہے اور دیتا تھوڑا ہے, مدرسہ لیتا تھوڑا ہے اور دیتا. مثلاً
ایک صاحب فرمانے لگے ہماری فیملی کی تمام بچے بچیاں، ہمارے خاندان میں ایک فیملی ہے، سارے اسکول سارے کالج. میں نے کہا یار ساروں کو تم نے اسکول کالج میں جھونک دیا ہے، ایک آدھ بچہ اپنی آخرت کا بھی سامان کرو، مدرسے میں حافظ قرآن بنا دو. تو اس گھرانے کی ایک بیٹی نے مجھ سے سوال کیا، کہنے لگی انکل یہ بتائیں کہ ہم اسکول کالج میں جاتے ہیں اپنا فیوچر اور اپنا مستقبل بنانے کے لیے، کیا اپنے فیوچر کو بنانا، اپنے مستقبل کی فکر کرنا بری بات ہے؟ میں نے کہا نہیں بیٹا کوئی برائی نہیں. تو کہا ہم اسکول کالج کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ کو اعتراض کیوں ہے؟ ہم تو اپنا فیوچر اور مستقبل محفوظ کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، اس کی فکر کر رہے ہیں، اس پہ آپ کو اعتراض کیوں ہے؟ میں نے کہا بیٹا اعتراض نہیں، مستقبل کی بات تم بھی کرتے ہو، مستقبل بنانے کی بات ہم بھی کرتے ہیں، لیکن بیٹا مستقبل ایک نہیں ہے، دو ہیں. مستقبل ایک نہیں ہے، کتنے ہیں؟ ایک یہ 4 روزہ عارضی زندگی کا مستقبل ہے، اور ایک مرنے کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی کا. بتائیے اصل یہ ہے یا وہ ہے؟ سارے بولیے. یہ زیادہ سے زیادہ کتنا لمبا؟ بہت کھینچ تان کے بھی شمار کرو 60-70 سال، اس سے زیادہ تو شاید ہی کو اوپر جاتا ہو جناب. یہ ہے 60-70 سال کا مستقبل، اور ہم مر جائیں گے جب. مسلمان ہے، ہمارا ایمان ہے، مرنے کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوگی جناب، نہ ختم ہونے والی ابد الآباد اربوں کھربوں سال کی زندگی، وہ بھی ہمارا مستقبل ہے. یاد رکھو لوگو، اسکول کالج تمہارے 70 سالہ مستقبل کی فکر کرتا ہے، اور مولوی اور مدرسہ تمہارے کبھی نہ ختم ہونے والے مستقبل کی فکر کرتا ہے. بتاؤ پھر بڑا محسن کون ہوا؟ اور اگلی بات بھی سنیے گا، اگلی بات بھی قابل غور ہے، سنیے گا جناب. اسکول کالج نے زیادہ سے زیادہ تمہارا 70 سال کا مستقبل بنایا، لیکن وہ مستقبل بنانے کے لیے تمہارے بچے کا ٹائم کتنا لیا؟ صرف ایک MA کرنا ہے تو 16 سال. ایک MA کی ڈگری کے لیے کتنا عرصہ مانگا؟ بولو بولو کتنا عرصہ مانگا؟ گویا 70 سال کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اسکول کالج نے تمہارے بچے کے کتنے سال لیے؟ 16 سال لیے. 16 سال وہ بچہ کالج میں پڑھے، یونیورسٹی میں پڑھے، فارغ ہو، کالج اور یونیورسٹی اسے ڈگری دے دے. وہ اسٹوڈنٹ سوال کرے اپنے کالج کے پرنسپل سے، اپنے یونیورسٹی کے DM سے سوال کرے، سر جی آپ نے ڈگری تو مجھے دے دی ہے، 16 سال میں نے لگایا آپ کے پاس، اب بتائیے اس ڈگری کی بنیاد پر میرے فیوچر اور مستقبل کے کامیاب ہونے کی کوئی گارنٹی بھی دیں گے؟ بولو اونچی بولو سارے. وہ کہے گا نا 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 بابا، یہ کاغذ کا ٹکڑا ہم نے دینا تھا دے دیا، گارنٹی شارنٹی کوئی نہیں، تیرا نصیب اور تیرا مقدر، مستقبل بن گیا تو بن گیا، نہ بنا تو ہماری کوئی گارنٹی نہیں. 16 سال لیے 70 سال کے تھوڑے سے مستقبل کے لیے، اور گارنٹی کوئی بھی نہیں. ٹائم بھی اتنا لے لیا، اور مال کتنا لیا اس کا تو حساب ہی. پیسے کتنے لگے تیرے بچے کے 16 پڑھنے پر، اس کا تو شمار ہی کوئی نہیں ہے بابا. مال بھی لیا، وقت بھی لیا، 70 سال کے مستقبل کی بات کی، گارنٹی کوئی نہیں ہے. آؤ اس کے مد مقابل یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، اس مدرسے میں تم نے بھیجے ہیں. کسی بچے نے 2 سال میں حفظ کیا، کسی نے 2.5 سال میں مکمل کیا، کسی نے 3 سال میں مکمل کیا. ٹوٹل 2.5-3 سال لیے مدرسے نے، اور بدلے میں قیامت کے بعد نہ ختم ہونے والے ہمیشہ ہمیشہ کے مستقبل کے کامیابی کی گارنٹی میرے محمد نے اپنی زبان سے دی ہے. میں مولوی صاحب کی زبان کی بات نہیں کر رہا، اس مستقبل کی کامیابی کی گارنٹی میرا تیرا پیغمبر دے کے گیا تھا. تو بول پھر بڑا محسن کون ہوا؟ نہیں مجھے مزہ نہیں آ رہا، آپ بول نہیں رہے. جو سچائی کا اعتراف ہے تو زبان سے اظہار بھی کرو اس کا. یار یا تو کہہ دو میں غلط کہہ رہا ہوں، میری دلیل سے کسی کو اختلاف ہے ہاتھ کھڑا کرو، مجھ پہ سوال کرو جی آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، آپ کی دلیل بنتی نہیں ہے جناب. اور اگر اعتراف ہے تو اظہار بھی کرو اس اعتراف کا. بولیے بڑا محسن کون ہوا؟ اونچی بولیے کون ہوا؟ مدرسہ ہوا. اچھا بھئی یہ تو 3 سال تھے حافظ قرآن کے، عالم بننے کے لیے زیادہ سے زیادہ کتنا ٹائم لگ گیا؟ بچی ہے تو 6 سال، بچہ ہے تو 8 سال عالم بننے کے لیے. خدا کے گھر میں کھڑا ہوں، ایک میٹرک کرواتے ہو نا اپنے بچے کو، پتہ نہیں کتنے لاکھ روپیہ لگاتے ہو ایک میٹرک کے لیے، جو میٹرک بے روزگاری کا سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے.
کسی کھاتے میں نہیں ہے تیری میٹرک اور اس پر کئی لاکھ روپے لگے، قیامت کا نہ ختم ہونے والا مستقبل ہم نے سنوار کے دے دیا، تجھ سے 1 روپے کا سوال نہیں کیا۔ تو اپنی خوشی سے مدرسے میں تعاون کر دے تو تیری مہربانی ہے، لیکن مدرسے کے محتمم صاحب نے خود چندہ مانگ لیا، خود فقر و فاقہ برداشت کر لیا۔ خدا کی قسم میں کتنے مدرسوں کو جانتا ہوں جن میں کھانے کے لیے استاد اور طالب علم کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ روزے کی حالت میں سارا دن خدا کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ خدا کو اپنے دکھڑے سنا لیتے ہیں، وہ خدا کے سامنے اپنی حاجتیں رکھتے ہیں، کبھی مخلوق خدا کے دروازے پر چل کر نہیں گئے۔ تیرا بیٹا حافظ بنا، عالم بنا، تیری جیب کا 1 روپیہ بھی خرچ، بتا پھر یہ بڑے محسن ہیں یا نہیں؟ بولو نا، اور اونچی بولو۔ مگر میں اپنی قوم کا کیا کروں؟ میری قوم کو انگریزی کا بخار چڑھا ہوا ہے، میری قوم پہ انگلش میڈیم کا خبط سوار ہے۔ کہتے نہیں انگریزی نہیں پڑھیں گے ہمارے بچے ترقی کیسے کریں گے، زمانے کے ساتھ جئیں گے کیسے؟ ہاں سنیے گا، ایک بات کہنے لگا ہوں۔ بیٹا FA BA تک چلا گیا، اسے نماز نہیں آتی، کبھی باپ پریشان نہیں ہوا، دعائے قنوت نہیں آج کبھی دادے نانے کے کان پر جوں، لیکن خدا کی قسم بچے کی انگلش میں کمپارٹ آ جائے، نہ باپ کو نیند آتی ہے نہ ماں کو کھانا اچھا لگتا ہے کہ میرے پتر کی انگریزی میں کمپارٹ آ گئی، یہ زندگی کیسے گزارے گا، اس کا گزارا کیسے ہوگا، یہ تو فلاپ ہو جائے گا، فیل ہو جائے گا، یہ چل نہیں سکے گا انگریزی۔ ہم اپنی زندگی کے لیے آکسیجن کو اتنا ضروری نہیں سمجھتے جتنا کچھ لوگوں کو بخار ہے یا نہیں ہے؟ او بولو نا یار، وہ بخار زیادہ ضرورت سے زیادہ چڑھا ہوا ہے۔ ہاں ایک بات کہتا ہوں، میں انگریزی زبان کا مخالف نہیں، میں انگریزی کا مخالف نہیں، میں انگریزیت کا مخالف ہوں۔ انگریزی زبان کو کہتے ہیں اور انگریزیت کلچر اور تہذیب کو کہتے ہیں۔ سنیے، میرے پیغمبر نے اپنی زندگی میں صحابہ کو کئی زبانیں سیکھنے کے لیے روانہ کیا۔ اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے دنیا کی کوئی زبان بھی سیکھو اور بولو، کوئی ممانعت، کوئی قدغن اور پابندی نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں زبان جب بھی کسی علاقے میں چل کر جاتی ہے تو تنہا نہیں جایا کرتی، اپنا کلچر اور اپنی تہذیب ساتھ لے کے جایا کرتی۔ اس لیے کوئی فلٹر سسٹم لگانے کی بولو، تاکہ صرف زبان ہی آگے آئے، تہذیب آگے، اس فلٹر کا نام ہے مدرسہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ اس فلٹر کا نام کیا ہے؟ او بولو نا یار، فلٹر کا نام کیا ہے؟ ہم اپنے مدرسے کی چٹائی پر انگریزی سکھاتے ہیں، لیکن پگڑی پہن کر سکھاتے ہیں، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھ کر سکھاتے ہیں۔ ہم اپنے بچے کو انگریزی زبان دیتے ہیں، انگریزی کلچر کی نفرت بتاتے ہیں۔ بولیے ہونی چاہیے، ہونی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں بابا گورے انگریزوں سے متاثر ہونے کی ضرورت، میں کیا کروں، میری قوم کا المیہ یہ ہے، وہ گورا انگریز چلا گیا، کالے انگریز ہم پر مسلط کر گیا، ہم بات بات میں ان کی غلامی کر رہے ہیں۔ میرے پاس ایک پڑھا لکھا میرا دوست آ کر بیٹھا، کسی انگریزی ادارے کا پڑھا ہوا ہے، بے تکلف ہے، بیٹھا میرے پاس تو اپنی گفتگو میں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے 2 باتیں اردو کی، 4 ٹاکیاں، اپنے ماحول میں بھی ایسا کر رہے ہوتے ہیں نا جناب، خواہ مخواہ ان کو غلامی چڑھی بھی ہوتی ہے جناب، اپنے ماحول میں اتنی انگریزی بولنے کی کیا ضرورت، تو وہ بات بات میں انگریزی کی ٹاکیاں لگا۔ میں نے کہا یار تو بھی پنجابی ہے، میں بھی پنجابی ہوں، اپنی بولی میں بولتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ بولنا ہے، ہماری قومی زبان اردو ہے، اردو میں بات کر لیتے ہیں، بہت شوق ہے تو ہماری مذہبی زبان عربی ہے، عربی میں بول لیتے ہیں، یہ اتنا تکلف انگریزی کا کیوں کر رہے ہو کہ 2 جملے اردو کے بولتے ہو، 4 ٹاکیاں انگریزی کی لگاتے ہو، کیا ضرورت؟ تو مجھے کہنے لگا نہیں مولانا، میں تو اپنی لینگویج میں بہت کم انگلش ورڈ یوز کرتا ہوں۔ میں نے کہا ظالم، ایک جملے میں تو نے 16 یوز کر لیے، ابھی بھی دعویٰ ہے کہ کم یوز کرتا ہوں، زیادہ کا کیا حال ہوگا اپنا جناب۔ ہمارے استاد محترم تھے اسلام آباد لال مسجد کے خطیب حضرت مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فرمانے لگے، ایک دفعہ میں مدرسے میں بیٹھا تھا تو اسلام آباد سے ایک خاتون کا مجھے فون آیا، وہ فون کر کے مجھے کہنے لگی، ہیلو میں نے آپ کے بگ باس سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا بی بی یہ دینی مدرسہ ہے، یہاں باس کوئی نہیں ہوتا، بگ کہاں سے آیا؟ کہنے لگی جی آپ کے مدرسے کا جو بڑا ہے۔ میں نے کہا بی بی ہمارے مدرسے میں جو بڑا ہوتا ہے اسے منتظم یا محتمم کہتے ہیں۔ کہاں؟ ہاں وہی اسی سے میں نے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا بی بی وہ میں ہی ہوں اس مدرسے کا محتمم، فرمائیے کیا مسئلہ ہے؟
تو وہ خاتون مجھے کہنے لگی سر اصل میں بات یہ ہے میرے گرینڈ فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو میں نے وہ اسٹوڈنٹس ہائر کرنے ہیں جو ہل ہل کے ہولی قرآن ریڈ کرتے ہیں. تو میں نے سر پکڑ لیا, میں نے کہا اللہ جانے کوئی انگریز ہے کہاں سے آئی ہے, بڑی مشکل سے ٹاکیاں لگا کے اپنا مدعا سمجھا رہی ہے جناب. تو میں نے پوچھا, میں نے کہا بی بی آپ پاکستانی ہیں کسی یورپ کے ملک سے آئی ہیں آپ؟ کہنے لگے نہیں الحمدللہ میں پاکستان سے بلانگ کرتی ہوں. میں نے کہا تو پاکستانی ہے تو سیدھا آنکھ میرا دادا مر گیا ہے میں ختم پڑھانا ہے مینوں بچے دیو. گرینڈ فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اسٹوڈنٹس ہائر کرنے ہیں جو ہل ہل کے ہولی قرآن ریڈ کرتے ہیں, اسے ذہنی غلامی کہتے ہیں. معاف رکھنا میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, میں فرق بتا رہا ہوں. مدرسہ غیرت سکھاتا ہے, مدرسہ غلامی نہیں سکھاتا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور بولو یار, نہیں یقین آتا تو جاؤ جا کے افغانستان میں دیکھ لو. غیرت سکھائی ہے نہیں سکھائی ہے؟ اور بولو سارے, منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنے والوں کو ساتھ سبق بھی سکھایا ہے, صرف غیرت نہیں سکھائی. مدرسے نے یہ سبق دیا نہیں دیا؟ تسی چپ کر گئے ہو یار, مزہ نہیں آ رہا. اچھا طالبان نے جو کام ڈالا ہے طالبان نے, چس آئی ہے نہیں آئی؟ ایمان تازہ ہوا ہے نہیں ہوا؟ اور بولو سارے, تو پھر بولتے کیوں نہیں ہو یار؟ بولنے کا تو حق بنتا ہے, اتنی تو داد ان کو دینی چاہیے نا, اتنی داد کے تو وہ مستحق ہیں یار. ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے. اللہ ہمارے ان بھائیوں کو سلامت رکھے, اللہ ان کی مدد فرمائے, اللہ ان کو استحکام عطا فرمائے, اللہ ان کو دوام نصیب فرمائے, اللہ اس نظام کی برکتیں بہاریں پوری امت مسلمہ تک پھیلا دے. آمین کہہ دو سارے. میرا موضوع نہیں ہے, یہ سارے مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں. بولو نا یار, کل تک تم کہتے تھے جی ملا کی دوڑ مسجد تک, طالبان تمہیں سلام ہے, تم نے بتا دیا صرف مسجد تک نہیں کابل تک ہے, اور انشاءاللہ رب نے چاہا تو دہلی اور واشنگٹن تک بھی ہوگی انشاءاللہ. میرا اللہ وہ وقت دکھائے گا. تم نے کہا تھا مولوی کیا کرنا جانتے ہیں, مولوی تو بوجھ چندہ مانگتے ہیں, صرف بھکاری بنا رہے ہیں. طالبان تمہیں سلام ہے, تم نے ثابت کر دیا ملا صرف مسجد کے امام کا نام نہیں, ملا صرف 7ویں دن جمعے کے خطبہ دینے کا نام نہیں, ملا صرف کسی کے جنازے کا خطبہ اور نکاح کی اور جنازے کی نماز اور نکاح کا خطبہ پڑھانے کا نام نہیں, ملا صرف تعویذ اور دم درود کرنے والے کا نام نہیں, ملا پوری دنیا کے باطل نظاموں کو للکار کے انہیں تخت اقتدار سے اتار کر محمد عربی کے نظام کو پوری دنیا میں کامیابی سے نافذ کر کے اور چلا کر دکھا دینے کا نام ہے. اوپر سے لے کر نیچے تک افغانستان کے تمام شعبے بغیر انگریزی پڑھے ہوئے آج وہ ملا چلا کر دکھا رہا ہے. چل سکتے نہیں چل سکتے؟ جس کے ہاتھ میں قرآن ہے یار, جس کے ہاتھ میں قرآن ہے اسے کسی اور نصاب کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے, کسی اور نظام کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. میں اپنے طلباء سے بھی کہا کرتا ہوں فخر سے قرآن ہاتھ میں لیا کرو اور کہا کرو اس نصاب کو ہم پڑھ رہے ہیں مدرسے میں, اس کے ہوتے ہوئے لاڈ مکالے کے نصاب کی ہمیں حاجت اور ضرورت. بولو سارے. ہاں یہ میرا موضوع نہیں ہے, میں کبھی موضوع ہوا تو بتاؤں گا انشاءاللہ. میرا ایمان ہے, علماء بیٹھے ہیں, قرآن کتاب سائنس نہیں ہے, کتاب ہدایت ہے. ہمارا ایمان ہے قرآن کتاب سائنس نہیں ہے, قرآن کتاب. لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں لاؤ کون سی وہ سائنس کی تھیوری ہے جو رب کے قرآن نے بیان نہیں کی. ایٹم اور مالیکیول کا تصور رب کا قرآن بیان کرتا ہے, الیکٹران اور پروٹون کا تصور رب کا قرآن بیان کرتا ہے, ووڈ انجینئرنگ, سول انجینئرنگ, میکینیکل انجینئرنگ کا تصور رب کا قرآن بیان کرتا ہے, علم ریاضی اور علم فلکیات کو رب کا قرآن بیان کرتا ہے. کون سا وہ علم ہے جو رب کے قرآن نے بیان نہیں کیا؟ اسلام اور قرآن اور سائنس کبھی میرا موضوع ہوا میں دلائل کے انبار لگا سکتا ہوں اللہ کے فضل سے. غلط فہمی نکالو, قرآن میں سائنس موجود ہے مگر قرآن کتاب ہدایت ہے. بولیے قرآن کتاب. اور میں اپنے مدرسے کے طالب علم کو جو پڑھا رہا ہوں تم تو اس کا تصور نہیں کر سکتے. میرے مدرسہ کا طالب علم کبھی کسی سے متاثر. بولو سارے. ہماری تبلیغی جماعت کے بزرگ حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد کے تھے, ابھی چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا. سنو, پیروں کو مانتے ہو؟ وہ مندے ہو پیرانو؟ یہ سارے بابی بیٹھے ہو, مندے ہو پیرانو جناب؟ ہم پیروں کے نوکر اور غلام ہیں. آؤ دیوبند کے سٹیج سے پیروں کا تذکرہ بھی سن لو, کہو سبحان اللہ. یہ غلط فہمی بھی دور کرو جی, پیرانو
میں خود پیروں سے بیعت ہوں، اللہ کا فضل ہے. ہاں ہم یہ کہتے ہیں سچے پیروں کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. بولو بے شک. سچے پیروں کے جوتے ہمارے سروں کا تاج. بولو بے شک. ہمارا ایمان ہے ہم پیروں کو مانتے ہیں پر ککڑ چیروں کو نہیں مانتے. میرا موضوع نہیں، میں پھر ککڑ چیروں کا آپریشن کردہ کسے ٹائم. چلو پھر کدھر ادھار سے ہی ٹھیک ہے نا جی. آپ مانتے ہیں ککڑ چیروں کو، لیکن آج پیری مریدی کے لبادے میں کچھ اور بزنس بھی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ اور بولو زیادہ وہی ہو رہا ہے. ہم ان کے مخالف ہیں، تم خواہ بدگمان ہو جاتے ہو جو پیروں کو نہیں مانتے. یہ میرے سارے بزرگ بیٹھے ہیں، میرے خیال میں شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو کسی اللہ والے سے بیعت نہیں ہوگا. کیوں حضرت، میں غلط تو نہیں کہا؟ سب صاحب نسبت لوگ ہیں یار، غلط فہمیاں مت قائم کرو. پیروں کی بات سنو. مفتی زین العابدین صاحب بڑے اللہ والے تھے، بزرگ تھے، پیر تھے. ابھی کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا. مفتی صاحب نے ایک بڑی عجیب بات سنائی. فرمانے لگے ہمارے فیصل آباد میں ایک یونیورسٹی ہے، اس یونیورسٹی کا سالانہ فنکشن تھا، تو انہوں نے بہت مہمانوں کو بلایا، مجھے بھی انہوں نے انوائٹ کیا. میں چلا گیا یونیورسٹی کے فنکشن میں. تو لمبا پروگرام تھا. پروگرام کے درمیان میں چائے کی بریک اور وقفہ ہوا. تو سارے مہمان چائے پینے لگے، آپس میں ایک دوسرے سے الیک سلیک اور گپ شپ ہونے لگی. تو وہ باقی کالجوں یونیورسٹیوں کے کوئی پروفیسر تھے، ٹیچر تھے، اس فیلڈ کے لوگ تھے، مولوی ایک میں بیچ میں بیٹھا تھا. تو مجھ سے ایک پروفیسر نے سوال کیا. کہنے لگے مولانا آپ بھی ایک مدرسہ چلا رہے ہیں، ہم بھی ایک یونیورسٹی چلا رہے ہیں، وہ بھی تعلیمی ادارہ ہے اور یہ بھی تعلیمی ادارہ ہے، پر دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں مولانا کہنے لگے کئی فرق ہیں. کہا جی بطور مثال آپ بتائیے کیسے فرق ہے؟ تو مولانا فرمانے لگے بھائی پہلا فرق، بڑی پیاری بات ہے، سنیے گا ذرا. مدرسے کے طالب علموں تم سنو غور سے اور فخر کرو اپنے نظام پر. کہنے لگے پہلا فرق، آپ کا طالب علم، آپ کا اسٹوڈنٹ پہلے دن اسکول جاتا ہے، اسکول جانے سے پہلے وہ کتابیں خریدتا ہے، کتابوں کو رکھنے کے لیے بستہ اور بیگ خریدتا ہے، وہ کتابیں بستے میں ڈالتا ہے، اور بستہ پہلے دن کہاں ڈالتا ہے جی؟ پسے پشت، پیٹھ کے پیچھے. مفتی صاحب فرمانے لگے جو علم پہلے دن پسے پشت چلا گیا اس علم پر عمل کرنے کی توفیق اسے خاک ملے گی. ہائے ہائے، بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہے نا. اس کے مد مقابل میرے مدرسے کا طالب علم ہے، یہ ایک چھوٹا سا 5 سال کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اسے یہ تعلیم دی جاتی ہے، اسے یہ تربیت دی جاتی ہے کہ بیٹا تیرے ہاتھ میں قاعدہ آیا، سپارہ آیا، قرآن مجید کا نسخہ آیا، اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے جا جا کے وضو کر، اپنے آپ کو پاک کر. یہ بچہ وضو کرتا ہے، اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، پھر وہ قاعدہ سپارہ قرآن مجید اٹھا کر چومتا ہے، اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے، پھر اپنے سینے سے چمٹا کر رکھتا ہے اس قرآن مجید کو. پیٹھ کے پیچھے ڈالنا تو بڑے دور کی بات ہے، قرآن مجید کی طرف پیٹھ کرنا بھی گوارا نہیں کرتا. میرے مدرسے کا طالب علم جس قرآن کو ساری زندگی سینے سے چمٹا کر رکھتا ہے، اللہ اس قرآن کا نور اس بچے کے سینے کے اندر بھی منتقل کر چھوڑتا ہے. اس پر عمل کی اللہ توفیق بھی دے دیتا ہے اس بچے کو ایک دن. یہ پہلا فرق ہوا. دوسرا فرق بڑا مزیدار ہے. دوسرا فرق یہ فرمایا جب تک میرے پاس مدرسے میں تھا اچھا خاصا انسان تھا، تمہارے پاس پہنچا اچھا خاصا جانور بن گیا. بظاہر آپ کو بھی بڑا تعجب ہوگا یہ کیا مطلب، لیکن بات بڑی معقول ہے، بات میں وزن ہے. کیا؟ جب کھاتا بھی بیٹھ کر تھا اور تبھی ضرورت سے فارغ بھی. ایسا ہی ہوتا ہے نا جی. وہ بولو نا، یہاں تو وہ سسٹم ہی کوئی نہیں ہے، کوئی کھڑے ہو کے کرنا بھی چاہے تو کیا خیال ہے جی؟ ہے ہی نہیں جناب. اور وہاں جاتے ہیں تو آپ کو زیادہ پتہ، بولو نا یار. وہاں جاتے ہیں تو کیا منظر ہوتا ہے جی؟ کھاتے بھی، بولو بولو بولو، کھاتے بھی اور تبھی ضرورت سے فارغ بھی. خدا کو گواہ بنا کر بتاؤ یہ دونوں کام کھڑے ہو کر کون کرتا ہے؟ اونچی بولو. تو غلط تو نہیں کہا. جب تک میرے پاس تھا اچھا خاصا انسان تھا، تیرے پاس پہنچا تو نے اچھا خاصا جانور بنا دیا. یہ دوسرا فرق ہے. اس میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن میں شارٹ کر رہا ہوں. تیسرا فرق بڑا مزیدار. مفتی صاحب فرمانے لگے میں مدرسے میں اپنے طالب علم کو جو پڑھا رہا ہوں یہ مردانہ علم ہے، اور تم جو اسکول کالج میں پڑھا رہے ہو وہ زنانہ علم ہے. انہوں نے کہا جی یہ زنانہ مردانہ کی تفریق یہاں کیسے ڈال دیا آپ نے؟ یہ کیا؟ کہا سنیے دلیل ہے. کیا دلیل؟ سننا ذرا، مثال دیتا ہوں میں. بھئی دیکھو گھر میں ہم رہتے ہیں تو گھر کے اندر کی چیزوں کا علم مرد کو زیادہ ہوتا ہے یا عورت کو؟
بولو سارے. اس عورت کو جو گھر میں رہتی ہو, نہیں سمجھ آئی آپ؟ آج کل تو کچھ اور ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا جناب, ابھی مارچ کا مہینہ آگے پھر آ رہا ہے, سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ایک اور مخلوق بھی ہمیں اسلام آباد کی سڑکوں پر تو نظر آتی ہے. آپ کے علاقے تو بچے ہوئے, اللہ کا شکر ہے, سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ لیکن جو گھر میں رہتی ہے, اصل تو اس کی ذمہ داری وہی تھی نا, گھر کے امور کا علم اسے. کچن میں نمک کہاں پڑا ہے, مرچ کہاں پڑی ہے, ہلدی کہاں پڑی ہے, پلیٹ کہاں پڑی ہے, چمچ کہاں پڑی ہے, عورت کو زبانی یاد ہے یا نہیں ہے؟ وہ اندھیرے میں بھی آنکھیں بند کر کے اٹھا لے گی, وہ اندر رہتی ہے, سارا دن اس کا کام ہے. اور گھر کی چار دیواری کے باہر کی دنیا, اس کا علم کس کو زیادہ؟ نواز شریف کے ڈرامے کب ختم ہوں گے, کب واپس آئے گا, یہ تبدیلی والی سرکار, یہ منحوس کب ہمارے سر سے اترے گا, پیٹرول کتنا مہنگا ہو گیا, آٹے کا ریٹ کیا چل رہا ہے, سیاست کے نشیب و فراز کدھر جا رہے ہیں, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کھڑا کرنے والے ہیں. یہ زیادہ علم کس کو ہے؟ وہ ایک آواز آئی ہے انشاءاللہ کی, باقی کیوں نہیں بولتے جی؟ ہونے والا کھڑا کہ انشاءاللہ, کہہ دو انشاءاللہ. ہوگا نہیں ہوگا؟ اچھا تم نے 75 سال ہو گئے, سب کو آزما کر دیکھ لیا, ہون اپنے انصاف نال دسو مولویاں دا حق بندا نہیں بندا؟ اسی تے بتیرا پچھلے الیکشن بھی رولا پایا, وہ باز آ جاؤ, سمجھ جاؤ, اور سارے ہمیں پتہ ہے کیا کہتے تھے, وہ تسی مولوی ہو, تمہیں کی پتہ ہے, تم 5 ٹائم کے امام ہو, تمہیں کیا پتہ, دیکھو پاکستان بدلنے والا ہے, دیکھو دودھ کی نہریں بہنے والی ہیں, دیکھو کیسے پیرس بنتا ہے, اے تبدیلی آئی کہ آئی, ہون آرام ہے, بولو نا جی, ہون آرام ہے. اچھا کئی ابھی بھی نشے میں, ان کو ابھی بھی آرام, ان کو مزید 2 سال مزید ٹیکے لگنے چاہیے انشاءاللہ. لگ رہے ہیں؟ جلدی دعا کر لو اللہ جان چھڑا دے. آمین کہہ دو سارے, اور آمین کہہ دو, اور آمین کہہ دو. جان چھوٹنی چاہیے نہیں چھوٹنی چاہیے؟ تم نے ساری پارٹیاں 75 سالوں سے آزما لی, ظالموں دین کو آزمانے کی حد تک تو موقع دے دو. نہیں یقین آتا تو دین آیا نا تمہارے پڑوس میں, انقلاب آیا نہیں آیا؟ وہ افغانستان میں دین آیا, مولوی آیا نا, مولوی آیا اور دین آیا. سکھ کا سانس لیا نہیں لیا, چین لیا نہیں لیا, آرام کی بانسری بج رہی ہے, خدا کی قسم آج چند مہینوں میں ملک کا نقشہ ہی بدل دیا انہوں نے. صحیح ریاست مدینہ بن رہی ہے افغانستان کے اندر, سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اور وہ کون بنا رہے ہیں؟ مذہب کے نمائندے. کون بنا رہے ہیں؟ بولو بولو, کون بنا رہے ہیں؟ اچھا ایک چھوٹی سی بات آ گئی ذہن میں, تو اجازت دو تو کہہ دوں, ناراض تو نہیں ہوگے؟ ہوگے تو کی کر لو گے؟ سچی گل تو کرنی چاہیے نا. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا جی, پھل موسم دا تے گل, ہوں آئی ہے تو ہوں گل ہو جائے تو چنگی گل ہے, پھر پتہ نہیں زندگی ملے نہ ملے. بڑی دور سے آپ آئے ہو, ایک بڑی پیاری سی بات کہنے لگا ہوں, بلکہ دعوت فکر دینے لگا ہوں. توجہ, میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں مذہب کا نمائندہ. کیا بن کے کھڑا ہوں بھائی؟ آپ یہی سننے آئے نا. منتظمین نے آپ کو بتایا کہ دینی اجتماع ہے, فلاں صاحب کو ہم بلا رہے ہیں, وہ تقریر کریں گے, آپ سنیں گے, تو آپ مجھ سے مذہبی توقعات لے کر, مذہب کا نمائندہ سمجھ کر آئے گفتگو سننے کے لیے, اور میں اتنی دیر سے کھڑے ہو کر آپ کو کس کی بات سنا رہا ہوں؟ اچھا لگ رہا ہوں برا لگ رہا ہوں؟ اونچی بولو نا. اچھا آپ تو سارے آئے مجھے مذہب کا نمائندہ سمجھ کر مجھ سے مذہب کی بات سننے کے لیے, اور میں یہاں کھڑا ہو کر مذہب کی بات کرنے کے بجائے 1992 کا ورلڈ کپ بیان کرنا شروع کر دوں, اچھا لگے گا؟ بولیے جی, آپ اعتراض کریں گے نہیں کریں گے؟ آپ آبجیکشن کریں گے؟ مولوی صاحب عجیب بات ہے یار, مذہبی آدمی ہو, مولوی آدمی ہو, مسجد مدرسے کے آدمی ہو, مذہب کے نمائندے ہو, تمہاری زبان سے مذہب کی باتیں اچھی لگتی ہیں, تم نے نہ کبھی کرکٹ کھیلی, کبھی گیند بلے کو ہاتھ لگایا, نہ کبھی کرکٹ کے میدان میں گئے, نہ کرکٹ کی الف بے کبھی آتی ہے, تو پھر کرکٹ کی باتیں, ورلڈ کپ کی باتیں تمہاری زبان سے اچھی نہیں لگتی. جس کا کام اس کو ساجھے. تو سنو چکوال کے مسلمانوں, اگر مذہب کا نمائندہ کھڑے ہو کر کرکٹ کی بات کرے اس پر تمہیں تعجب ہے, تو کرکٹ کا نمائندہ 3 سال سے ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے, اس پر تمہیں تعجب کیوں نہیں ہوتا؟ جائز دلیل ہے یا نہیں؟ بولو نا جی. آپ کہیں گے جی ریاست مدینہ پر کسی کی جاگیر تو نہیں ہے, جو چاہے بات کر سکتا ہے, تو اگر وہ ریاست مدینہ پر بات کر سکتا ہے تو میں بھی ممبر پہ بیٹھ کے ورلڈ کپ کی بات کر سکتا ہوں. دو مجھے اجازت. مجھے اجازت نہیں دیتے, آپ
آپ کہتے ہیں آپ کی فیلڈ کرکٹ نہیں، تو ہم بھی کہتے ہیں جناب کی فیلڈ ریاست مدینہ نہیں. ساری زندگی کرکٹ کھیلی ہے، کرکٹ کی باتیں کرو، سناؤ، اچھے لگتے ہو. ریاست مدینہ کی باتیں طالبان جیسے لوگوں کو جچتی ہیں، جن کی اپنی زندگیاں اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہیں، جو سر سے لے کر پاؤں تک اسلام کی چلتی پھرتی تصویر ہیں. اسلامی ریاست کی بات ممبر سے اچھی لگتی ہے، مسجد سے اچھی لگتی ہے، ان علماء کی زبان سے اچھی لگتی ہے، تمہارے جیسے بیک گراؤنڈ رکھنے والے کی زبان سے اچھی. صحیح بات ہے یا غلط ہے؟ 3 سال سے قوم تماشا دیکھ رہی ہے بابا. نہیں، ریاست مدینہ بنائیں گے اس ملک کو تو انشاءاللہ یہ علماء بنائیں. کہہ دو انشاءاللہ، اور اونچی کہہ دو انشاءاللہ. خیر بات لمبی ہو رہی ہے. تیسرا فرق کہا جی گھر کی اندر کی چیزوں کا علم عورت کو زیادہ، اور گھر کے باہر کی دنیا کا علم مرد باہر رہتا ہے سارا دن. مفتی صاحب فرمانے لگے یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں یہ دنیا ہمارا گھر ہے. یہ جہان جس میں ہم رہتے ہیں یہ ہمارا، بڑی توجہ کرنا، اس میں پیٹرول کہاں پڑا ہے، گیس کہاں پڑی ہے، کوئلہ کہاں پڑا ہے، جناب نمک کہاں پڑا ہے، سونا کہاں پڑا ہے، چاندی کہاں پڑی ہے، کس سمندر میں، کس میدان میں، کس پہاڑی درے میں، یہ اسکول بتاتا ہے، یہ کالج بتاتا ہے، یہ سائنس بتاتی ہے، یہ کمپیوٹر بتاتا ہے. یہ اندر کی چیزیں ہیں جو اسکول نے بتائی، اس لیے زنانہ ہے. سمجھنا بات کو ذرا، بہت توجہ چاہوں گا. یہ اندر کی چیزیں ہیں، اسکول کالج نے بتائی ہیں، اس لیے کیا ہے، زنانہ ہیں. ہائے ہائے، آسمانوں سے اوپر کیا ہے، زمینوں سے نیچے کیا ہے، دنیا میں جب کچھ نہ تھا تو کیا تھا، کل من علیہا فان، اور جب سب فنا ہو جائے گا تب کیا ہوگا. ہاں چکوال کے مسلمانوں سنو، ایک بندہ جس کی روح نکل گئی، ڈیڈ باڈی پڑی ہے، آنکھیں بند ہو چکی ہیں، چیلنج کرتا ہوں، لاؤ دنیا کے کسی ڈاکٹر کو، انجینئر کو، وکیل کو، گریجویٹ کو، پڑھے لکھے ہوئے کو، سائنٹسٹ کو، آئی ٹی کے ماہر کو، یونیورسٹی کے ڈگری ہولڈر کو، دنیا جہان کے پڑھے لکھے لوگوں کو لاؤ، اس ڈیڈ باڈی کے سر پہ کھڑا کر کے پوچھو اس کی آنکھیں بند ہو چکی، بتاؤ ڈاکٹر صاحب قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، پل صراط کیا ہے، جو ہے وہ جو آخر کے منازل کیا ہیں. ساری دنیا کے ڈاکٹر، سائنٹسٹ، آئی ٹی کے ماہر، یونیورسٹیوں کی ڈگریوں والے دم بخود کھڑے، سرنڈر ہو گئے، جواب دے دیا ہم کچھ نہیں جانتے، ہمارا علم فیل ہو چکا ہے. تو سنو چکوال والو، جہاں ساری دنیا کا علم اور اس کے پڑھنے والے طالب علم خاموش ہو گئے، وہاں سے میرے مدرسے کے طالب علم نے بولنا شروع کیا ہے. ساری دنیا خاموش ہو گئی میت کے سرہانے آ کر، کوئی نہیں بولتا. آئیے مولانا سے پوچھئے، مولانا آپ بتائیے یہ مر چکا ہے، آگے کا منظر کیا ہے. مولانا ایک ایک قدم کی رہنمائی کر کے بتائے گا. بتائے گا نہیں بتائے گا؟ اچھا وہ قبر والی تو بتاتا، دنیا میں بھی مولوی کی اتھارٹی مانو. میرے محلے کی بات ہے، آخری بات کہہ رہا ہوں. ایک صاحب لینڈ لارڈ، کھاتے پیتے تگڑے، ابھی میں ایک پروگرام سے آ رہا ہوں، وہاں پر بھی میں نے یہ بات سنائی. تو بیمار ہو گئے، وہ لے گئے CMH میں، پیسے والے لوگ تھے تگڑے. وہ ڈاکٹروں نے کہا جی ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے، کراچی میں بڑا ماہر ڈاکٹر ہے، وہ علاج کرے گا اس بیماری کا، وہاں لے جاؤ. وہ جہاز میں ڈالا، وہاں لے گئے، وہاں پر بھی بات نہ بنی. انہوں نے کہا جی امریکہ لے جاؤ، امریکہ میں اس بیماری کے بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، وہاں مسئلہ حل ہو جائے گا، بڑی جدید مشینری ہے. انہوں نے جہاز میں ڈالا، امریکہ لے گئے. امریکہ میں بھی ڈاکٹروں نے بڑا زور لگایا، لیکن ہوتا تو وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے. بات نہ بنی تو آخر میں پتہ ہے ڈاکٹر ایک جملہ بولتے ہیں، ہن بزرگاں نو لے جاؤ، انہاں نو دوا دی نہیں دعا دی لوڑ ہے. ایمان دیکھو نا مسلمان کا، جو جملہ سب سے پہلے بولنا چاہیے تھا وہ آخر میں بولتے ہیں جناب لے جاؤ جی. اچھا جی، منہ اٹھایا، بابا جی کو ڈالا چارپائی پہ، اٹھایا اور واپس لے آئے اپنے محلے میں. اپنے محلے میں پہنچے نا جب، تو پھر آئے مسجد میں میرے پاس. مولوی کی ضرورت پڑے گی نا جہاں سائنس خاموش ہو جائے گی. سنو، پھر آئے میرے پاس، مولانا کل جمعہ ہے، میرے ابا جی کے لیے دعا کروا. نماز کے بعد نمازیوں سے کہنا میرے ابا جی کے لیے دعا مانگیں. میں نے کہا جی ضرور کریں گے، ضرور. اچھا میں نے پتہ اس بندے کو کیا بولا؟ میں نے بولا یار کبھی میرے پاس آئے نہیں ہو، علاقے کے MNA کے ڈیرے پہ تو روز جاتے تھے، اس کے ڈیرے پہ تو روز جاتے تھے، ہمیں تو کبھی لفٹ ہی نہیں کرائی تم نے، سلام بھی نہیں کیا.
آج میری یاد کیسے آ گئی؟ ابا جی مشکل میں ہیں تو جاؤ نا MNA سے دعا کروانے، آج جاؤ نا MP صاحب کی کوٹھی پر، کہو دعا کر دے، کوئی مسئلہ حل ہو جائے۔ مولوی کو تو تم سیدھے منہ سلام نہیں کرتے، آج مولوی صاحب کہاں یاد آ گئے؟ آج MNA کی بھی چھٹی، مانو مانو، ہاں تسلیم کرو، آج MNA کی بھی چھٹی، MPA کی بھی چھٹی، وزیر منسٹر کی بھی چھٹی، سرکاری لیڈروں کی بھی چھٹی، سب ختم۔ ہاں جی چلو، ہم اتنے کنجوس نہیں ہیں، اتنے چھوٹے دل کے نہیں ہیں، کوئی ہمیں سلام کرے نہ کرے ہم دعائیں ضرور دیتے ہیں، دیتے ہیں نہیں دیتے؟ بے لوث دعائیں دیتے ہیں۔ آپ سنتے ہیں ہر جمعے کو مولوی صاحب دعا مانگی، اللہ فلاں کو صحت دے دے، فلاں کی بخشش کر دے، بے لوث دعائیں ہیں۔ مولوی غریب کر رہا ہے، مولوی نے تو کبھی صلہ نہیں مانگا، ہاں انہوں نے کہا جی دعا کرائیں گے۔ چند دن کے بعد وہ نوجوان پھر آیا، رو رہا ہے زارو قطار، حواس باختہ پریشان۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مولانا میں آپ کا کبھی احسان نہیں بھولوں گا، میرے والد صاحب کا شاید آخری وقت آ پہنچا، لیکن ان کی روح نکل نہیں رہی، خدا بھی ان کی روح نکل نہیں رہی۔ مولانا یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے پاس قرآن پڑھتے ہیں نا، ان میں سے 4 بچے میرے ساتھ بھیج دو، میرے باپ کے سرہانے کھڑے ہو کر سورہ یاسین پڑھ دیں، اللہ میرے باپ پر رحم کر دے اور روح آسانی سے نکل جائے۔ بے بس ہے، ایک بیٹا ڈاکٹر، ایک بیٹا انجینئر، ایک بیٹا کاروباری اور بزنس مین بھی کچھ نہیں کر پا رہا، ڈاکٹر صاحب بھی بے بس ہیں، اور جناب دوسرے تیسرے بھی بے بس ہیں، پیسے کی بھرمار ہے، تعلقات کی بھرمار ہے، ساری چیزیں فیل ہو گئی۔ مولوی اور مدرسہ تجھے وہاں بھی کام آیا، ظالم تو پھر کہتا ہے مولوی اور مدرسے نے سوسائٹی کو دیا کیا ہے؟ انصاف تو کر، اس سے بڑا تیرا محسن کون ہوگا جو تیرے جنازے پہ بھی ساتھ چلتا ہے، تجھے قبر میں دفن کر کے سارے تیرے رشتہ دار چلے جاتے ہیں، یہ وہاں ہاتھ اٹھا کر بھی دعائیں مانگتا ہے، مولا میری مسجد کے نمازی تھے، میرے محلے کے ساتھی تھے، میرے ساتھ آتے اٹھتے بیٹھتے تھے، اللہ ان کی بخشش کر دے، اللہ ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان کر دے۔ تیری برادری قبرستان تک چل کر نہیں گئی، مولوی کی تو تیرے سے رشتہ داری بھی کوئی نہیں تھی، تیرے سے تعلق واسطہ بھی کوئی نہیں تھا، یہ تیری قبر پہ کھڑے ہو کے دعائیں مانگ رہا ہے، تجھے دفن کر کے پھر مسجد میں آیا، پھر نمازیوں سے کہا دعا مانگو، پھر جمعے میں کہا دعا مانگو، پھر مدرسے کے طالب علموں کو کہا دعا مانگو، پھر ان کے ختم پڑھوا کے بخش رہا ہے کہ فلاں حاجی صاحب، فلاں نمازی صاحب، فلاں محلے دار صاحب فوت ہو گئے، اور بیٹا ان کو ایصال ثواب کر دو، بیٹا ان کے لیے قرآن ہدیہ کر دو۔ خدا کی قسم بتا، دل پہ ہاتھ رکھ کے، تیری سگی اولاد بھی تیرے لیے مرنے کے بعد شاید اتنی مخلص نہ ہو جتنا مخلص تیرے لیے مولوی اور مدرسہ ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ مدارس کا کردار تسلیم کرو گے؟ کہہ دو انشاءاللہ اپنی اولادوں کو یہ دولت دلواؤ گے، مدارس اور علماء پر فخر کرو گے، ان کا دست و بازو بنو گے، ان کے بارے میں بدگمانی تو قائم نہیں کرو گے؟ کہو انشاءاللہ۔ آج اس خوبصورت مجمع میں ان خوش نصیب بچوں کے سر پہ پگڑی بندھی، کون کون خوش نصیب ہے جو چاہتا ہے اگلے سال میرے بچے کے سر پہ بھی پگڑی باندھی جائے؟ ہاتھ کھڑا کر دو۔ سارے کرو گے انشاءاللہ؟ اپنے گھر میں قرآن کا بھی کنیکشن لگواؤ گے نا؟ واپڈے کا لگا، بجلی کا لگا، پانی کا لگا، گیس کا لگا، واٹر سپلائی کا لگا، انٹرنیٹ کا کنیکشن لگا، تو گھر میں قرآن کا کنیکشن بھی، واپڈے کا کنیکشن لگتا ہے تو کمرہ روشن ہوتا ہے، قرآن کا کنیکشن لگے گا تو قبر اور حشر روشن ہو جائے گی۔ یار زندہ، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔